لیلۃ القدر انسان کو نصیب ہو، اس کی تلاش میں ہمیں کام کیا کرنے چاہیے؟ میں گنتی کے 5 منٹ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، سلف صالحین غسل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ آج یہ بھی رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا کہتے ہیں یہ غسل نہیں کرے گا، اور یہ رویہ درست نہیں ہے۔ پاکیزہ انسان کو رہنا چاہیے۔ دوسرا رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تمیم داری جنہوں نے 1000 درہم کا لباس لیا تھا، اور وہ لباس صرف اس لیے پہنا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے اور اللہ کے سامنے خوبصورت ہو کے پیش ہونا ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تیسری بات جو اس رات ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت قیام کی شکل میں بھی، جس کو تراویح القیام کہتے ہیں، تہجد کی شکل میں بھی، اور تینوں نام ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور بیٹھ کے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور سلف کا رویہ یہ ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے 5955 ابراہیم النخعی کے بارے میں، انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی کل 3، ہر 3 دن میں وہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْن، تو 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے۔ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات غسل کیا کرتے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ عز و جلال سے دعا کی جائے، اور دعائیں مختلف جو اللہ کے رسول نے کی ہیں، اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام ضرور کیا جائے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے اور لیلۃ القدر کی رات میں میں عبادت کروں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے رہنمائی دی تھی، وہ دعا سکھائی تھی جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھیے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جس سے امت کو نفع مل جائے۔ اور اس حدیث کے اندر عفو کا جو سوال ہے، فاعف عنی، یہ یہاں ہی کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اس رات کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا، سل اللہ العفو والعافیہ، چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کرے۔ ابن القیم فرماتے ہیں اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے رسول نے توجہ دلائی؟ انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے۔ سارا رمضان وہ محنت کرتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے۔ اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے۔ ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں کثرت سے یہی دعا کی جائے۔ اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے، جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے، درود نہ پڑھا جائے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود نہ پڑھا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی، اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
حسن ظن پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ نوافل اور قیام اس کا بھی اہتمام ہو اور صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔